اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس مقصد کی تکمیل اولیاء کرام کی تعلیمات سے ہوتی ہے۔ مقصد تقریر عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے، خواتین حضرات دونوں کے لیے اللہ کو اپنی تعظیم مقصد کے لیے انسان کو دنیا میں پیدا فرمایا ہے، بھیجا ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے رکھا ہے۔ وہ مقصد کی تکمیل حضرات اولیاء کرام جو کہ جانشین ہوتے ہیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ کی تعلیمات کو پھیلاتے ہیں، آپ کی تربیت کو پھیلاتے ہیں، آپ والی تعلیمات کی روشنی میں لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، وہ تربیت کے لیے کے ماہر ہوتے ہیں، تو تکمیل ہوتی ہے اس مقصد کی۔ اس لیے سلسلے کے عنوان سے اجلاس ہوتے ہیں، تربیتی اجتماع ہوتے ہیں، اور ان کی تعلیمات کو سنا اور سنایا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے سے آدمی کا قلعہ بنتا ہے، ذہن بنتا ہے، فکر بنتی ہے، دل تیار ہوتا ہے۔ ایک ہے دل ہمارا جو ہر آدمی کے سینے میں ہے، اور ایک ہے دل وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں معتبر ہے۔ اللہ کے یہاں جو دل معتبر ہے وہ الگ ہے بالکل، اور وہی وہ دل ہے کہ جو مطلوب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب۔ قرآن کریم میں نصیحت ہے اس آدمی کے لیے جس کے پاس دل ہو۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد وہ دل تو نہیں ہے جو ہر آدمی کے اندر ہے، بلکہ اس دل کے اندر ایک دل ہوتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کی صلاحیت ہوتی ہے، جو اللہ پاک کو پہچانتا ہے، اللہ کی عظمت کو لیتا ہے، اللہ پاک کی بات کی حرمت کو، احترام کو لیتا ہے، وہ دل مراد ہے۔ کیونکہ اولیاء اللہ بزرگان دین کو سب صاحب قلب ہوتے ہیں، اور اللہ نے یہ بتایا کہ قرآن پاک ان کے پاس ہوتا ہے، قرآن کا نور، قرآن کی برکت، وحی کی برکت، وحی کا نور، یہ ان کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک کا بیان ہے کہ کس قرآن پاک سے فائدہ ان کو ہوتا ہے جن کے پاس میں دل ہو۔ اور دوسری بات اللہ پاک نے مایوس نہیں فرمایا ان لوگوں کو جن کے پاس وہ دل نہیں ہے، ورنہ اگر تمہارے پاس دل نہیں ہے تو تم صاحب دل کو کان دے دو، اور وہ شہید ہو، یا اپنا کان پیش کر دے حاضر ہو گئے، حاضر دماغی کے ساتھ جو صاحب قلب کے سامنے اپنا کان رکھ دے گا تو پھر اس کو بھی فائدہ ہو جائے گا، اس میں بھی وہی نور منتقل ہو جائے گا۔ بزرگوں بزرگ چونکہ صاحب قلب ہوتے ہیں تو ہمارا اپنا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم صاحب کان ہو جائیں۔ قرآن پاک میں وعدہ ہے کہ صاحب قلب کو فائدہ ملے گا اور قلب والے کے کان دینے کو فائدہ ملے گا۔ اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ پیر جو ہے وہ زبان محض ہوتا ہے اور مرید جو ہے وہ کان محض ہوتا ہے۔ مرید کا کام کان دے دینے کا ہے، بلکہ حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کان دے دے وہ ہمارا مرید، چاہے رسمن مرید ہوا ہو یا نہ مرید ہوا ہو، پیالہ اس نے پیا ہو یا نہ پیا ہو، آپ نے ہاتھ دے کے اس نے معاہدہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن جس نے کان دے دیا، یعنی جس نے سچی طرح کے ساتھ ہماری بات سن لی اور ہماری بات سننے کے لیے وہ تیار ہو گیا، سچی طلب کے ساتھ، سچی چاہت کے ساتھ وہ ہمارا مرید ہے۔ کیونکہ مرید کان کا نام ہے اور مرشد دل کا نام ہے، جس کے پاس میں دل ہے وہ مرشد ہے، اور جس کے پاس میں کان ہے وہ مرید ہے، وہ مسترشد ہے، اس کو طلب کرنے والا ہے، ہدایت چاہنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت یہ حاصل کرنا یہ میرے دوستوں محدود ہوتا ہے اولیاء اللہ کی تعلیم، کیونکہ اولیاء اللہ کو اللہ پاک کی دوستی حاصل ہے۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی کے معنی دوستی۔ ہر ایمان والا اللہ کا ولی ہوتا ہے، جس کو ولایت عامہ کہتے ہیں، جس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی اجمالاً تصدیق کر دی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت میں آ گیا۔ مگر یہ ولایت عامہ ہوتی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، اور اس ولایت عامہ کا بھی فائدہ ہوتا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ پاک ان کو ظلمتوں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لاتا ہے۔ نور واحد ہے، اس لیے عربی میں بھی نور واحد بولا گیا، اور ظلمتیں بے شمار ہیں، ظلمت شرک کی بھی ہے، ظلمت شرک و فجور کی بھی ہے، ظلمت بدعات کی بھی ہے، ظلمت خرافات کی بھی ہے، ظلمت غفلتوں کی بھی ہے، ظلمت بڑے گناہوں کی بھی ہے، ظلمت چھوٹے گناہوں کی بھی ہے، اور ظلمت خود کردہ گناہوں کی بھی ہے، ظلمت غیر کے کردہ گناہوں کی بھی ہے، بے شمار ظلمت ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ اللہ پاک ظلمتوں سے نکالتا ہے
طرف لاتا ہے, غیر سے نکالتا ہے اور اب خود کی طرف لے آتا ہے. والذین کفروا, اور جو کافر ہیں, اولیاء ان کے جو ولی ہیں وہ بھی کسی نہ کسی کے ولی ہیں. ولایت تو بہرحال ہے, یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کو اللہ کی ولایت حاصل نہیں ہے تو پھر انہیں کس کا بھی نہیں, انہیں ہے, وہ بھی کسی کا ولی ہے. اور اللہ نے بتا دیا کہ وہ کس کا ولی ہے. اولیاء ان کے ولی جو ہیں وہ طاغوت ہے. شیطان, طاغوت کو شیطان کہا جاتا ہے. شیطان جو ہے ان کا ولی ہے. جس جو اللہ کا ولی نہیں ہے پھر وہ شیطان, اس کا شیطان ولی ہے. یہ مطلب نہیں کہ میں ولی اللہ نہیں ہوں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں, یہ ولی شیطان ہے. یا ادھر کا راستہ ہے یا ادھر کا راستہ ہے, دونوں میں سے جیسے آخرت میں یا جنت ہے یا جہنم میں, کوئی تیسرا راستہ نہیں. جیسے آدمی آنکھیں بند ہوں گی وہ یا جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. اور آراف کا جو مقام ہے جہاں لوگ تھوڑے دیر کے لیے رہیں گے, جن کی نیکی کی اور برائیوں کے اعمال برابر ہوں گے اور کے مطابق, تو وہ بھی عارضی طور پر تھوڑی مدت کے لیے, مستقل نہیں ہے کہ مستقل کوئی قیام ہوگا ان کا, زندگی ان کی وہاں گزرے گی, ویسا نہیں. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اصحاب آراف وہ بھی جنت میں داخل فرمائیں گے. جیسے دنیا میں جنت, آخرت میں جیسے جنت اور جہنم ہے, وہی راستے ہیں, کوئی تیسرا نہیں ہے. یا ہم کو جنت میں ہی جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. تو یہ وہ ہے کہ صاحب جنت ہم سے نہیں طلب کی جاتی, جنت والے ہم کام نہیں کر سکتے, جنت کمانے کا حوصلہ ہمارے پاس نہیں ہے, جنت کی ہمت ہم نہیں کر سکتے, ہم کمزور ہیں, ضعیف ہیں, ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا, مگر ہم جہنم میں بھی نہیں جاتے. یہ بات سنی جانے والی نہیں. اس لیے خواہی نہ خواہی یہاں جنت کی تیاری آدمی کو کرنی. جو جنت میں نہیں جا سکے گا وہ جہنم میں جائے گا. اور دنیا میں جو آدمی اللہ تعالیٰ سے دوستی نہیں پیدا کر سکے گا, شیطان سے اس کی دوستی ہو جائے گی آٹومیٹکلی. کوئی تیسری راہ نہیں ہے. یہ سب اللہ کے نہیں ہے تو غیر اللہ کے بھی نہیں ہے, ایسی بات ہے. اگر اللہ کے نہیں ہے تو پھر غیر اللہ کے. ولایت اللہ کی اگر حاصل نہیں ہے تو ولایت طاغوت کی حاصل ہے, قرآن پاک کے بیان کے مطابق. ولایت عامہ بھی ہوتی ہے, اللہ کی ولایت عامہ نہیں ہے تو شیطان کی ولایت عامہ حاصل ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ کی ولایت خاصہ حاصل ہوتی ہے, کسی کو شیطان کی ولایت خاصہ حاصل ہوتی ہے, کہ شیطان کا ولی خاص ہوتا ہے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ آدمی انسان جو ہے وہ شیطان میں شامل ہو جاتا ہے, کیونکہ شیطان کے لیے دین ہونا ضروری نہیں ہے, انسان بھی شیطانوں میں سے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک وقت ہوتا ہے کہ شیطان اس کی ولایت کی ضروریت میں شامل ہو جاتا ہے. انسان جب ترقی کرتا ہے تو شیطانت میں بھی ترقی کرتا ہے کہ شیطان کا استاد ہوتا ہے, اور شیطان سعادت سمجھتا ہے کہ آپ نے مجھے اپنی شاگردی میں لے لیا. شیطانی کام انسان جب کرتا ہے اپنی ہوشیاری سے تو شیطان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو انسان کے پاس ہے. شیطان کے پاس اتنی بات صحیح ہے کہ وہ انسانوں کو دیکھتا ہے, انسان شیطانوں کو نہیں دیکھتا. شیطان میں یہ بات ہے کہ ان میں شیطان یہ جری مجرد دم, شیطان انسان کے اندر وہاں تک دوڑتا ہے جہاں تک کہ خون جاتا ہے رگوں کے اندر. شیطان یہ بھی تو ادا پیشو میں ان میں شیطان ادھر ہوتا تھا, فرینڈشپ میں ان میں شیطان یہ بھی تو ادا پیشو میں. اور کماکار علیہ السلام جب تم وضو کرو تو ناک اچھی طرح صاف کیا کرو, اس لیے کہ شیطان ناک کے باسے میں رات گزارتا ہے, فرمایا. تو یہ تو ہے کہ اس اعتبار سے شیطان میں لطافت ہے کہ وہ دور تک جاتا ہے, آدمی کے جسم میں گھستا ہے. لیکن کسی آدمی کو بہکانے میں, کسی آدمی کو صحیح راستے سے ہٹانے میں شیطان کو تسلط حاصل نہیں ہے کہ جبرن تو کسی کو بہکا دے. ماکان علی علیہ میرے پاس کوئی تسلط تو کھانے کے میں تم کو مجبور کرتا ہوں. ہاں میں نے دعوت دی تھی. وقال شیطان لما قضی الامر, جب فیصلہ ہو چکے گا برائیوں کے لیے, براؤں کے لیے جہنم کا اور کفار و فجار کے لیے جہنم کا, تو ان کو بڑا افسوس ہوگا. تو یہ لوگ کہیں گے, شیطان ان سب کو کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعدا, انسانوں سے کہ دیکھو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ کیا. اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے, میرا وعدہ بھی نہیں سچا ہوتا ہے. اور وعدتکم فاخلفتم, میں نے جو وعدہ کیا تھا اس کی میں نے مخالفت کی, جو میں تو وعدہ میرا ہوئی, میرا جو کام تھا میں نے کیا, اللہ نے جو کام ہے اللہ نے کیا. اللہ وعدے کا سچا ہے, اللہ نے وعدے کو پورا کیا کہ جو ایمان لائے گا اس کو جنت ملے گی, نجات پائے گا, جو بے ایمان رہے گا وہ جہنم میں جائے گا. اللہ کا وعدہ بالکل سچا. اور میں وعدہ خلاف کہ میں اپنے کام پہ ہوں, میں نے وعدہ خلاف کی, میں نے تم کو راستہ بھٹکا دیا. وما کان لی علیکم من سلطان, اور مجھ کو تمہارے اوپر کوئی سلطنت نہیں تھی, کوئی غلبہ حاصل نہیں تھا, کوئی قوت حاصل نہیں تھی, الا ان دعوتکم, مگر میں نے تمہیں بلایا تھا. یہ کام تو میں نے ضرور کیا. فاستجبتم لی, تم نے مجھے قبول کر لی, تم نے میری بات قبول کر لی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے ملامت نہ کرو, اپنے کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی, آج میں تمہارے بچا نہیں سکتا, تمہیں بچا نہیں سکتا اور تم مجھے نہیں بچا سکتے. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل, تم نے جتنوں کو شریک بنا رکھا تھا سب کا میں انکار
شیطان کے پاس معرفت بہت ہے، شیطان کے پاس معرفت نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، علم اس کے پاس ہے، معرفت اس کے پاس ہے، محبت نہیں ہے۔ آج ہمارا ڈاکٹر تنویر صاحب بھی پہلے جو تشریف لائے تھے اپنی مجلس میں اس مضمون کو جنرل والے رحمۃ اللہ کی طرح منسوخ کر کے تفصیل سے بیان کر رہے تھے کہ وہاں محبت نہیں تھی بس، ورنہ معرفت اس کے پاس میں بھی تھی، اور اتنی معرفت اس کے پاس ہے کہ توحید میں اتنا توحید اتنی جانتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے مردود کر دیا تو اس نے اللہ رب العزت کو خطاب کر کے فرمایا کہ ربی بما اغویتنی، ربی بما اغویتنی، پروردگار اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ دیکھیے اس کو معلوم ہے کہ ہدایت اور ضلالت ایک ہی جگہ سے آتی ہے۔ آدم علیہ السلام بھی توحید کے پکے، لیکن آدم علیہ السلام ادب والے اور شیطان بے ادب تھا۔ آدم میں اور شیطان میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ درخت میں نے نہیں کھایا، درخت میں نے مجھے کھلوایا گیا ہے، وہ جو جنت کا درخت کھانا تھا جس سے مجھے باہر آنا تھا وہ میں نے نہیں کھایا، مجھے کھلوایا گیا ہے، یہ آدم علیہ السلام جانتے تھے۔ لیکن جب درخت انہوں نے کھا لیا، اس میں سے تک لیا، تو یہ نہیں کہا کہ یا اللہ ربی بما اخطأتنی، مجھ سے آپ نے خطا کروا دیا، یہ نہیں کہا کہ آپ نے مجھے غلطی، آپ ہی نے مقدر فرمایا تھا تو میں کیسے نہ کھاتا، یہ نہیں کہا آدم علیہ السلام۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ غلطی ہو جائے تو اللہ میں نہ ڈالے، شیطان کا کام یہ ہوتا ہے غلطی ہوتی ہے تو بھی اللہ کی طرف ڈال دیتا ہے۔ ادب سیکھنا ہے، ادب میں یہ بات ہے کہ غلطی کی نسبت اپنی طرف کر لینا۔ آدم علیہ السلام توحید میں کیسے پکے نہ ہوتے، وہ تو نبی تھے خود، پہلے انسان اور پھر پہلے نبی، نبیوں میں بھی نبی، باعتبار مرتبے اور فضیلت کے پہلے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن باعتبار وجود خارجی کے دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں، پہلے نبی بھی ہیں، تو ان کے پاس توحید ہوتی، اور ان کی توحید کے لیے وہ حدیث کافی ہے جو مشکاہ شریف میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اور آدم علیہ السلام کی بحث ہو گئی عالم ارواح میں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا وہاں عالم ارواح میں سے ملاقات ہوئی آدم علیہ السلام سے، تو وہاں دونوں کی بحث ہو گئی، اور آدم علیہ السلام نے پورے آداب کو مدد کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ وہ ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، آپ وہ ہیں کہ اپنی روح اپنے روح میں سے اپنے اندر سے خاص اپنے اندر روح پوچھی ہے، آپ وہ ہیں کہ آپ کو مسجد ملائکہ بنایا کہ فرشتوں سے سجدہ کروایا، آپ وہ ہیں کہ آپ کو تعلیم اسماء فرمائی کہ وعلم آدم الاسماء كلها، اور آپ کو اللہ پاک نے جنت میں رکھا، آپ کے ساتھ تو اتنے اللہ پاک کے انعامات ہیں، اور آپ نے ایک کام نہیں کیا، اللہ نے کہا کہ اس درخت کے قریب مت جاؤ تو آپ چلے گئے، اور نہ صرف یہ کہ آپ بے بن کے سب کو دعوت بتا دیا، مطلب آپ نہ کھاتے تو پھر ہم بھی مصیبت سے نجات پا جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے غلطی کی، فرمایا کہ ہاں لکھا ہوا ہے، فرمایا تورات کب لکھی ہوئی ہے، تو فرمایا آسمان اور زمین کے بننے سے 50,000 سال پہلے ایک روایت میں، اور 2,500 سال پہلے ایک روایت میں۔ آسمان اور زمین کے بننے سے، چلو 2,500 والی روایت میں، آسمان اور زمین کے بننے سے 2,500 سال پہلے تورات جو ہے نا لکھی گئی لوح محفوظ میں، اور اس تورات میں یہ لکھا تھا کہ آدم سے غلطی ہوئی، وعصى آدم ربہ فغوى، آدم سے لفظ ہوئی اور آدم نے درخت کو کھا لیا، اور آدم علیہ السلام آسمان اور زمین کے بننے کے بے حساب سالوں کے بعد بنائے گئے، سینکڑوں کروڑوں سالوں کے بعد بنائے گئے۔ تو آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ مجھے ملامت کرتے ہیں ایسی بات پر کہ جو میرے لیے لکھ دی گئی تھی میرے پیدا ہونے سے پہلے نہیں، بلکہ آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے 2,500 سال پہلے جو لکھ دی گئی تھی، آپ مجھے اس پر ملامت کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی کہ واقعہ مجھے ملامت کرنے کا حق نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احتج آدم موسیٰ، حجت میں غالب آ گئے آدم موسیٰ علیہ السلام کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ چیز میری طرف سے طے ہے اور مجھے اس کو کرنا ہے، وہی وہ کرنے سے پہلے تو نہیں جانتے تھے وہ، لیکن کرنے کے بعد پتا چلا کہ میں نے کیا وہی جو میرے لیے طے تھا، اور شیطان کو بھی اس کے گمراہ ہو جانے کے بعد اور مردود ہو جانے کے بعد میں پتا چل گیا کہ یہ میرے لیے طے تھا۔ واقعہ ہونے سے پہلے تقدیر کا علم نہیں ہوتا، واقعہ ہونے کے بعد میں تقدیر کا علم ہو جاتا ہے۔ واقعہ ہونے سے پہلے اس لیے حکم نہیں لگا سکتے، واقعہ ہونے سے پہلے آپ اس پر اعتماد کر کے بیٹھ نہیں سکتے کہ جو مقدر میں ہے وہ ہوگا، آپ کو کوشش کرنا چاہیے۔ خالد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے میرے عزیزوں میں تو مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے، یہ دوا سے وہ دوا، یہ ڈاکٹر سے وہ ڈاکٹر، یہ دوا خانے سے وہ دوا کھانا، کبھی یونانی ہے، کبھی ایلوپیتھک ہے، کبھی عملیات ہے، کبھی دعا ضرور ہے، اور فرمایا کہ جب وہ مر جاتا ہے تو مجھے سکون ہو جاتا ہے، میری پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جب وہ مر گیا تو مقدر ظاہر ہو گیا، تقدیر سامنے آ گئی کہ اس کا مرنا کیسا ہے۔
لیکن جب تک وہ مرا نہیں ہو تب تک یہ نہیں پتا کہ شفا اس کے کہاں ہے. ہو سکتا ہے کہ یونانی دوا میں شفا ہو سکتا ہے کہ انگریزی دوا میں شفا ہو سکتا ہے کہ جھاڑ پھونک میں شفا ہو سکتا ہے کچھ ایک ڈاکٹر کے پاس دوسرے ڈاکٹر کے پاس شفا ہو سکتی ہے. یہ نہیں پتا کہ کہاں شفا ہے، اس لیے مجھے بھاگ دوڑ بہت کرنی پڑتی ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے، تاکہ تدبیر جو ہے وہ تقدیر سے مل جائے. جا کے تقدیر کا کام جو ہے وہ تقدیر کے کام میں جائے. جیسے ایک پہیے کا جب انجن جب گاڑی چلتی ہے تو اس کے مختلف قسم کے وہ ہوتے ہیں، پارٹس ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے اٹیچ ہوتے ہیں کہ ایک پھرتا ہے تو دوسرا پھرتا ہے تو تیسرا، اس کے بعد پہیے پھرنے شروع ہو جاتے ہیں. ایسی تدبیر اور تقدیر میں میچنگ ہونا، اس میں موافقت ہونا ہے. تو موافقت کام ہوگی یہ نہیں معلوم ہے، اس وجہ سے مجھے بھاگ دوڑ کرنا پڑتا ہے. اس لیے جس کو جتنا تقدیر کا علم صحیح ہوتا ہے، تقدیر پر ایمان صحیح ہوتا ہے، تدبیر میں وہ اتنا ہی کوشش کیا کرتا ہے. بہترین تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں ہے. تو واقعہ ہونے سے پہلے تو مقدر میں کیا ہے نہیں معلوم ہوتا، لیکن واقعہ ہونے کے بعد میں مقدر میں کیا ہے وہ سامنے آ گیا. آدم علیہ السلام کے سامنے بھی آ گیا کہ مقدر میں کیا ہے، اور شیطان کے سامنے بھی آ گیا کہ مقدر میں کیا ہے. اور شیطان کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ یہ میرے لیے طے تھا. آدم علیہ السلام کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ یہ میرے لیے طے. یہ بات اس پر چلی کہ شیطان یہ کہے گا کہ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، وہ جو تم نے شرک کیا تھا نا، میرا اس سے کیا تھا، میں تھوڑی غیر اللہ کو کچھ کرتا تھا، میں کچھ کروا دیتا ہوں دوسروں سے کام. اتنا مزاروں کے پاس جا کے سجدے وغیرہ کروا دیتا ہے شیطان. امن اولیاء کے نام سے، جنات کے نام سے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا ایک مرتبہ میں نے بھی کہ بھائی ایسا ہوتا ہے کہ صاحب فلاں کی درگاہ پہ یہ کام ہو جا رہا، فلاں کی درگاہ پہ یہ کام ہو جا رہا. شیطان لپٹ جاتا ہے، مان جاتے ہیں، مہینہ مہینہ 2 مہینہ ٹھہر جاتی ہیں خواتین، اور کبھی کسی کا شیطان اتر بھی جاتا ہے جن، اور کبھی کسی کا نہیں اترتا ہے. حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ سب جنات کا کھیل ہے. وہاں کوئی بزرگ کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ سب جناتی کھیل ہے. اور یہ فرمایا تھا کہ مخصوص شیطان کا کہ جنات ہے نا، جو شریف جنات ہوتے ہیں انہیں کو شیطان کہتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہاں شریف جنات تھوڑی ہے، شریف جنات ہی ہے جو دھندا بنائے ہوئے ہیں. تو ان کا مقصد ہوتا ہے آدمی کو ایمان سے ہٹا کر شرک میں مبتلا کرنا. جب وہ شرک میں مبتلا ہو گیا تو جب وہ شرک میں مبتلا ہو گیا تو دنیا کا رہا، آخرت کا رہا. بعض مرتبہ اس کا شیطان ہٹ جاتا ہے کہ مقصد پورا ہو گیا، بعض مرتبہ اس کو اور پکڑ لیتا ہے کہ شرک کے بعد میں تو آدمی اور کمزور ہو جاتا ہے روحانیت کے اعتبار سے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے واسطے، لوگوں کو پبلسٹی کرنے کے واسطے ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی جاتا ہے وہاں پر تو بڑے شیاطین چھوٹے شیطان کو بھگا دیتے ہیں. جیسے بڑا پہلوان چھوٹے پہلوان کو بھگا دیتا ہے، بڑا ٹائیگر بڑا روڑی چھوٹے روڑی کو کیا کرتا ہے، جب سے مار کے بھگا دیتا ہے. مگر اس کے بعد میں بڑا روڑی جو رہتا ہے، بڑا پہلوان، اس کا اثر ہو جاتا ہے. پھر تو مسلسل سلسلہ چلتا رہتا ہے ہر روڑی کے بعد میں. ایک صاحب کرایہ سے تھے، وہ مکان خالی نہیں کر رہے. دوسرے صاحب نے ان کو بہت زور ڈالا کہ بھائی کرایہ مکان خالی کر دو. انہوں نے خالی نہیں کیا، وہ لڑائی پہ آ گئے، پہلوانی پہ آ گئے. نے سوچا کہ بھائی یہ پہلوان ہے، میں تو اس سے لڑ نہیں سکتا. اس کے بعد پیسے تھے، اس نے بڑے پہلوانوں سے بات کی، بڑے پہلوانوں سے بات کی. بڑے پہلوان ہے جن سے مار کے اس کا مکان خالی کرا دیا، سامان نکال کے باہر پھینک دی. انہیں آئندہ ایسا ختم کرنا تو پھر سامنا چھوڑ دو. چنانچہ بھاگ گیا پڑوسی کو، جو کرایہ دار تھا انہیں خالی کر کے چلے گئے. 15 دن کے بعد وہ بڑا پہلوان آگے والا میرا معمول دو، نہیں تو میں گھس جاتا ہوں. اب وہ سلسلہ پڑ گیا اس کا. چھوٹے پہلوان سے تو ایک لفظ نجات مل گئی، لیکن بڑے پہلوان سے زندگی بھر کی مصیبت ہو گئی. تو یہ فرمایا تھا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہاں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنا مقصد چونکہ شیطانوں کا حاصل ہو گیا تو وہ چلے جاتے ہیں. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے دادا چھوٹے دادا کو بھگا دیتے ہیں، بڑے شریف چھوٹے شریف کو بھگا دیتے ہیں. مگر بڑے شریف کا غلبہ ہو جاتا ہے پھر ہر تھوڑے دن کو حاضری دینا پڑتا ہو جائے گا. ہر تھوڑے دن کو یہاں پہ حاضری آ جاتی نہیں، یا وہاں حاضری دو نہیں تو یہاں حاضری. اور چکر کر پڑتا ہے شرک اور بدعت کا اور خرافات کا حکم کا. اس لیے بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ کبھی درگاہوں کے چکر میں نہیں جانا، بھائیوں سے بھی درخواست ہے کہ کبھی اس چکر میں نہیں جانا. بزرگان دن کسی کو ستاتے نہیں، بزرگان دن کی کسی پر حاضری نہیں ہوتی، یاد رکھنا. جن ہوتا ہے وہ کسی بزرگ کا اپنے کو نام لیتا ہے، کسی بزرگ کا نام لے کے اپنے کو مقدس بتاتا ہے تاکہ لوگ اس کا احترام کریں. ہوتا وہ جن ہے، ورنہ اللہ والے دنیا میں کسی کو نہیں ستایا تو اس دنیا سے جانے کے بعد کسی کے اوپر آ کے اس کو ستاتے ہیں. کسی عورت کے اوپر آ کے اس کا جینا مشکل کر دیتے، اس کی شادی مشکل کر دیتے، اس کے لیے مسئلہ کھڑا کر دیتے. اس کو بے عزت کا ظاہر ہے کہ جس میں جن آ گیا اس کے لیے تو دنیا میں کیا حیثیت رہ جاتی ہے. شادی سے پہلے ایسا ہو گیا تو رشتے میں کتنی رکاوٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ارے کیا ہے کیا نہیں کی ہوگی، پہلے ہوا تھا کہ پھر بعد میں ہوا تو کافی مصیبت. 50 قسم کے جھگڑے ہیں. تو اللہ والے یہ کام کرنے سے بیٹھتے ہیں، کوئی کام نہیں ہے وہاں. اللہ رب العزت نے ان کو جو مقام عطا فرمایا مشاہدے حق میں مشغول ہوتے ہیں، وہ اس کام کے اندر نہیں ہوتے.
تو غرض یہ ہے کہ شیطان بے ادب ہوتا ہے. شیطان یوں کہے گا کہ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل وان الظالمین لهم عذاب الیم. اگر ایک آدمی کو ولایت اللہ حاصل نہیں ہوگی تو ولایت الشیطان حاصل ہو جائے گی. جو میں کہہ رہا تھا چاہے ولایت عامہ حاصل ہوگی چاہے ولایت خاصہ حاصل ہو. اور ولایت خاصہ پر ابن قیم کا جملہ میں سنا رہا تھا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان شیطنت پر آتے ہیں تو شیطان کو اللہ نے وہ طاقتیں نہیں دی ہیں جو انسانوں کو اللہ نے دی ہیں. اگرچہ بعض چیزوں میں شیطان کو امتیاز حاصل ہے انسانوں کے مقابلے میں کہ انسان ویسا کام نہیں کر سکتا, لیکن شیطان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جبرن کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا, جبرن کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا. مگر انسانوں میں بدتا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ مجبور کرتے ہیں کسی کو گمراہی قبول کرنے. بہت ہوتا ہے ایسا. کتنے مسلمانوں کو ستایا گیا پچھلے زمانے میں بھی اور ہر زمانے میں ستایا جاتا ہے. مسلمان کبھی تلوار سے اسلام کو نہیں پھیلایا, ہمیشہ اسلام لانے پہ تلوار لوگوں نے اٹھائی کہ کیوں اسلام کو قبول کیا. پروپیگنڈا لینا غلط کیا جاتا ہے تاکہ سچ بات کو چھپا دیا جائے, حق بات کو چھپا دیا جائے. ورنہ اسلام تھوڑی بھی طاقت سے پھیلتا ہے. اسلام کا تعلق دل سے, اور دل پر کوئی جبر کیا جا سکتا ہے. وہ تو دل کے ماننے کی بات ہوتی ہے, دل پر کوئی جبر نہیں کیا جا سکتا ہے. اسلام اخلاق سے پھیلا ہے, اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. ہاں اسلام کے خلاف ہمیشہ تلوار ہوتی ہے, اسلام کے خلاف ہمیشہ جبر ظلم ہوا ہے, تعدی ہوئی ہے, زیادتی ہوئی ہے. مسلمانوں کو ہمیشہ سے ستایا گیا ہے, چاہے وہ مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہوں یا وہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ہوں, کیونکہ ان کے زمانے میں ہر زمانے کے سچے مذہب کا نام اسلام ہوتا ہے. یہ قاعدہ یاد رکھنا. چاہے وہ مسلمان موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ہوں, چاہے وہ مسلمان نوح علیہ السلام کے زمانے کے ہوں, چاہے وہ مسلمان موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ہوں. فرعون نے کس کو ستایا؟ مسلمانوں کو ستاتا تھا اور کس کو ستاتا تھا. تو بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ تو ہمیشہ زیادتی ہوتی رہی ہے, لیکن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے ایسا کیا. اپن پوچھنے سے پہلے بہن پوچھ دے, مطلب الٹا ہو جا رہا کام. ایک لطیفہ ہے, لطیفے کا لطیفہ ہے, بات کی بات ہے. وہ یہ تھا کہ ایک صاحب کی بہن بیمار ہو گئی, حیوانوں کی دوا خانے میں لگی گئی, تو اس نے دیکھا کہ اس کے پیٹ میں گڑبڑ ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑا گولا بنا, گولی تو دے نہیں سکتے, بہن کو گولا دی. اس نے کہا اس کو کھلاؤں کیسے؟ تو اس نے کہا تو کھلانا ہے. تو پھر ڈاکٹر صاحب نے تصویر یہ بتائی کہ پھونکنی اس کے منہ میں ڈالو اور پھر وہ پھونکنے میں سے گولی چھوڑو. جب وہ گولی اس کے حلق میں گئی تو زور سے ادھر سے پھونک وہ حلق میں پھنس جاتی ہے, نہیں کر جاتی کیسا بھی جائے. اب صبح دوا کھانے کو آئے تو ایسا موٹا کرنا ہے, خود ہی آئے ایسا موٹا کرنا. ارے یہ کیا ہو گیا؟ ایسا پھونکی تو اس کے منہ میں ڈال دیا, گولی بھی اس کے منہ میں ڈالا, مگر میں پھونکنا چاہ رہا تھا انہیں پھونک دی, گولی ادھر جانے کی ادھر آ گئی. اب وہ گلا ادھر گلا موٹا ہو گیا. مسلمانوں نے کبھی کسی پر زیادتی نہیں کی ہے, ہمیشہ مسلمانوں پر زیادتی کی گئی ہے, مگر پروپیگنڈا ایسا ہے, پروپیگنڈا ایسا کیا جاتا ہے. ہاں جس وقت جوان مردی, بہادری اور شجاعت اور ہمت ان چیزوں کے مظاہرے کی ضرورت پیش آئی تو پھر اسلام نے ایسے اوصاف پیدا کیے. اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں آدمی میں بے خوفی آتی ہے, بے تملی آتی ہے. تو بڑے بڑے بہادری کے کارنامے اس سے حاصل ہوتے ہیں. تو لوگوں نے بہادری کا نام دے دیا ظلم و تعدی کا, حالانکہ وہ بات نہیں ہے. تو غرض یہ ہے کہ کیونکہ شیطان انسان میں یہ بات ہے کہ اس میں زیادہ صفات ہیں, اس لیے جب وہ انسانیت پر آتا ہے تو صفات کے اعتبار سے اسی طرح ترقی کرتا ہے, اور جب وہ شیطنت پر آتا ہے تو اسی اعتبار سے اس پر ترقی ہوتی ہے, تو پھر شیطان سے بھی آگے نکل جاتا ہے. اس لیے میرے دوستوں اولیاء اللہ کی تعلیمات اپنانا اس لیے ضروری ہے, ان کو سننا, ان کو یاد رکھنا, ان کے اوپر عمل کرنا, ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ایکسرسائز کرنا. ایک ہوتی ہے ایکسرسائز اور مشق باہر کی, باڈی بلڈر بننے کی, اور ایک ہوتی ہے ایکسرسائز روحانیت کی, ذکر کی مشق, فکر کی مشق, مراقبے کی مشق, ملکہ یادداشت کی مشق, اعمال کی مشق. یہ اعمال میں ملکہ بن جائے, عادت بنا دینا. اس واسطے کہ دین کی عادت آدمی بنا لیتا ہے, تو اگر طبیعت کا موڈ ہے تو بھی کر لیتا ہے, طبیعت کا موڈ نہیں ہے تو بھی کر لیتا ہے. اور اگر دین کے مطابق عادت اپنی نہیں ڈالی گئی ہے تو طبیعت کا موڈ ہے تب تو کر لیتا ہے, موڈ نہیں ہے تو نہیں کر پاتا, استقامت نہیں ہو پاتا. تو مشق کرنا تو عادت ہوتی ہے. مشق کرنے کسی بھی چیز کی ٹیپ کی عادت کب ہوگی؟ جب اس پر مشق کی جائے گی. سینے پرانے کی عادت کب ہوگی؟ جب اس پر مشق کی جائے گی. لکھنے کی عادت کب ہوگی؟ جب اس پر مشق کی جائے گی. ہر چیز کا تعلق لکھنا. اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی شروع میں اچھا لکھنا چاہ رہا ہے, وہ تو ہوگا کہ لکھتے 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 جب عادت ہو جائے گی, مشق ہو جائے گی تو پھر صحیح لکھ پائے گا, اس کے بعد بڑے صحیح لکھ پاتا ہے. ایسی دینی اعمال کی عادت ڈالنی پڑتی ہے.